لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چند چیزیں میں عرض کروں اس حوالے سے جو بچوں کو بتانے کی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق بچے کے دل میں بٹھانا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کی صحیح تربیت کروڑوں کی ملکیت سے بہتر ہے. آپ بچے کے لیے کروڑوں روپے چھوڑ جائیں، کروڑوں روپے اس کو دیں، یہ بہتر، اس سے بہتر ہے کہ بچے کی تربیت صحیح کرنے. اگر آپ نے بغیر تربیت کے کروڑوں کی دولت اس کے حوالے کر دی، وہ چند دن میں اڑا دے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس کا. اور اگر تربیت صحیح کر دی اور اس میں محنت کی عادت ڈال دی، جفاکشی کی عادت ڈال دی، اچھی تعلیم دے دی، تو کروڑوں نہیں، اگر اس کی قسمت میں ہوئے تو اربوں کما لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی عمر کے مختلف مراحل ہوتے ہیں اور ہر مرحلے کا اپنا تقاضا ہوتا ہے. شیر خوار بچے سے لے کر، بلکہ نفسیات کے ماہرین نے تو بچے کی پیدائش سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی تجربات کے بعد بتایا کہ کیا کیا چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ماؤں کی عبادت کا اور ان کی اطاعت کا اور ان کی دعاؤں کا اور ان کی تلاوت سننے کا ان بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے جو ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. اور جب بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں تو یعنی شیر خوار دودھ پیتے ہیں، اس وقت بھی ان کو بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں سمجھتے، دیکھ نہیں رہے، لیکن وہ بہت کچھ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لاشعور میں بہت کچھ جمع ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو دیکھ رہا ہے اس کا کچھ حصہ اس کے لاشعور میں ضرور سٹور ہو رہا ہے. اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ شیرخوار بچوں کو گود میں لے کر ذکر اذکار کیا جائے، تلاوت کی جائے، ان پہ دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونکی جائیں. ان چیزوں کا اس پر اثر ہوتا ہے. پھر جب بچہ بڑا ہو گیا اور وہ گفتگو کرنے لگا ہے، یعنی اب وہ بولنے چالنے لگا ہے، اب بچے کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام سکھائیں، بجائے اس کے کہ اس کو ادھر ادھر کی چیزوں کا بتائیں، کتے بلی کا بتائیں، یا ماں باپ اپنا نام سکھائیں. اللہ تعالیٰ کا نام اس کی زبان پر آنا چاہیے. اور اس کو پھر گفتگو کے آداب بھی سکھائیں. بچوں کی بول چال کی نگرانی کرنی چاہیے. ایسے الفاظ جو ادب کے خلاف ہیں، ایسی باتیں جو ٹھیک نہیں ہیں، اس سے ان کو روکنا چاہیے شروع سے. اور یہ عادت پھر ان کی، اور ان کے سامنے ایسی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ سیکھیں ان چیزوں کو. آپس کی لڑائی جھگڑا، محلے باز گھروں میں تو والدین احتیاط کر لیتے ہیں، لیکن گلی محلے میں احتیاط نہیں ہو پاتی. تو گلی میں بچہ کن بچوں کے ساتھ جائے گا، کن کے ساتھ کھیلے گا، اور ان بچوں کی تربیت کیسی ہے، اس کی نگرانی کرنی چاہیے. یعنی اپنے بچوں کے دوستوں کو بھی دیکھنا چاہیے. پھر جب بچہ بولنے لگ گیا ہے، 7 سال کا ہو گیا، تو بچے کو نماز کی عادت ڈالنی ہے. نماز میں یہ نہ سوچیں کہ فجر مشکل ہے، سب سے پہلے فجر کی عادت ڈالنی چاہیے. تو چھوٹا بچہ بھی ہے تو اس کو فجر پہ اٹھانا، اس کے سامنے فجر کا اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اگر وہ فجر کے وقت کے بعد بھی چھوٹا ہے بہت، ابھی 5-6 سال کا بھی ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، تب بھی اس کو یہ عادت ڈالیں کہ جب بھی وہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد وہ سب سے پہلے نماز پڑھے. کیونکہ یہ اس کی شروع دن سے عادت ہونی چاہیے کہ مسلمان کا صبح اٹھتے ہی پہلا کام نماز ہے. یہ اس کے سامنے منظر بھی ہونا چاہیے. گھر کے اندر ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے وہ، باپ کو مسجد جاتے ہوئے دیکھے وہ، اور پھر اس کو بھی فجر پڑھائیں. اور ایک ایک کر کے چھوٹی عمر سے 7 سال کی عمر تک کوشش کریں کہ بچہ 5 نمازیں پڑھنے والا بن جائے، اس کی عادت بڑھتی جائے، اور 10 سال کی عمر تک تو اس کی عادت پختہ ہو جانی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں میں آج کے دور میں بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں میں شرم و حیا کیسے پیدا کی جائے، اور ان میں یہ جذبات جو آج کے دور میں بعض مناظر وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر مغربی ممالک میں رہنے والے لوگوں کو بہت مسئلہ ہے، اور شہروں کے اندر بھی بے پردگی کے مناظر ہیں، فحاشی اور یانی کے مناظر سڑکوں پر، بازاروں میں بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، اور اس طرح کم لباس. تو بچوں کے اندر یہ شرم و حیا پیدا کرنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ لباس کے حوالے سے ان میں ایک احساس پیدا کریں. آج کل بازاروں میں ایسے نامکمل لباس بچیوں کے ملتے ہیں، بچوں کے ملتے ہیں، جو ہم چھوٹا سمجھ کر ان کو پہنا دیتے ہیں. 3 سال کی بچی ہے، چلو ابھی پردے کی عمر نہیں ہے، 4 سال کی ہے، 5 سال کی ہے. انتہائی نامناسب قسم کے لباس، بہت ہی مختصر اور بہت ہی برے، اور یہ ان لباسوں سے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں بھی دور رکھنا چاہیے. اس سے ان کی آہستہ آہستہ
ان کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی. اگر یہ لباس ان کو پسند آنے شروع ہو گئے اور وہ ان لباسوں میں اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنے لگے تو بڑے ہو کر بھی وہ آپ سے یہی مطالبہ کریں گے کہ ہمیں ایسے لباس لے کے دیں, ہمیں سلیو لیس لے کے دیں, اور ہمیں اسکرٹ لے کے دیں, اور ہمیں نکریں لے کر دیں, اور اس طرح کی چیزیں. اس لیے بچوں کو جیسے ہی وہ بالکل گود سے نکل آئے ہیں, چلنے پھرنے قابل ہو گئے, ان کو پورے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے. ساتر لباس ہو, سطر والا ہو, یہ بھی ان کے اس کا حصہ ہے. اس کے بعد ان کے سامنے کسی قسم کی آزاد گفتگو نہ کی جائے اور نہ ان کو ایسے مناظر دیکھنے کی اجازت دی جائے. کبھی بھی بچوں کو جب وہ تھوڑے بھی بڑے ہو جائیں تو ان کو جن گھروں میں ٹی وی ہوتا ہے یا جہاں پر انٹرنیٹ ہوتا ہے تو بچوں کی اس تک آزادانہ رسائی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں ریموٹ ہے اور ان کی مرضی ہے, جس مرضی چینل کو وہ لگا رہے ہیں اور انٹرنیٹ پر بیٹھے ہیں, جو مرضی وہ دیکھ رہے ہیں. جن گھروں میں اس حوالے سے بچوں کی نگرانی نہیں ہوتی ان کے بچے انتہائی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے بچے برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے, ماؤں کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے اپنے بچوں کی عادات کے بارے میں. ہمیں مائیں فون کرتی ہیں, بتاتی ہیں کہ چھوٹی عمروں کے اندر 10-11 سال کے بچوں کے اندر سگریٹ پینے کی عادت ہے, اور اسی طرح مختلف بری عادتیں بچوں میں آ جاتی ہیں بعض اوقات. تو اس میں اگر ماں کو یا باپ کو بچے کی کسی بری عادت کا پتہ چل بھی جائے تو اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سے اس عادت میں پختگی پیدا ہو, یا بچے کے اندر بالکل اس حوالے سے وہ بے نیاز ہو جائے کہ بس جن کو پتہ چلنا تھا ان کو پتہ چل گیا, اب اور کیا ہو سکتا ہے. اس کی بجائے اس کے ساتھ ایک بہت ہی جس طرح ایک بالکل اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے جیسے مریض اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جو رویہ رکھتا ہے, جس طرح ایک طبیب اپنے مریض کے ساتھ جو رویہ رکھتا ہے, ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ جو رویہ رکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اب مبتلا ہو گیا ہے اور یہ ایک روحانی بیماری ہے. بری عادت ایک روحانی بیماری ہے. تو جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے ایسے ہی روحانی بیماریوں کا بھی علاج کرنا چاہیے. اس کو مریض سمجھ کر, پیار سے, محبت سے, اس ماحول سے دور کر کے اور اس کے متبادل چیزیں دے کر اور اس کے علاوہ کوئی اس کی مصروفیت ایسی ڈھونڈ کر اس میں وہ کیا جائے. دوسری بات یہ 8ویں بات یہ بنتی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی تربیت میں کچھ فرق ہوتا ہے. جو ان کی عمر 5 سال سے جب زیادہ ہو جائے تو ان میں فرق کرنا چاہیے. لڑکوں کو لڑکوں کے مزاج کے مطابق تربیت کرنی چاہیے اور لڑکیوں کے مزاج کے مطابق. یہ ہمارے آج کل ایک عام رواج ہے کہ بچوں میں چونکہ فرق نہیں کرنا تو سب کو ایک ہی طرح سے ہانکا جائے گا, کوئی جنڈر ڈسکریمنیشن نہ ہو جائے اور یہ فرق نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. نہیں, اس کی بجائے چونکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فطرت پہ پیدا کیا اور دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں. بیٹی کو نرمی سکھائی جائے, اس کو خدمت سکھائی جائے باقاعدہ. اس کو یہ آج کل کی مائیں اپنی بیٹیوں کو سمجھتی ہیں کہ چونکہ وہ پڑھ رہی ہیں تو کسی اور چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ انتہائی نامکمل اور بھونڈی تربیت ہوتی ہے. لڑکی کے کام اس نے بہرحال گھر چلانا ہے. ایک مسلمان خاتون کی جو ذمہ داریاں ہیں, جو گھر کے حوالے سے ہیں, خاندان کے حوالے سے ہیں, بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہیں, یہ چیزیں بچیوں کو چھوٹی عمروں سے آہستہ آہستہ کر کے ان کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اور لڑکوں میں ایک احساس ذمہ داری پیدا کرنا اور ان کو گھر کے معاملات کو ایک ذمہ داری کے ساتھ کرنا, جیسے گھر کا بڑا لڑکے کو آگے چل کر جو کردار ادا کرنا ہے وہ اس کو سکھایا جائے اور اس کی تربیت لڑکوں کی طرح کی جائے. پھر جب بچے اس عمر سے بھی نکل گئے, 10 سال سے بڑے ہو گئے, یہ 12-13 سال کی عمروں کو جب یہ پہنچیں گے تو یہ ان کی عمر ہے جب یہ جوان ہو رہے ہیں. یہ بچوں کا سب سے نازک مرحلہ ہے. جب یہ 12 سال سے جو ان کی عمر شروع ہوتی ہے, عام طور پر 11, 12, 13, 14 سال کی, یعنی ٹین ایج شروع ہو رہی ہے, جوانی شروع ہو رہی ہے, ان کی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے جسم میں اور وہ بڑے ہو رہے ہیں. اس وقت بچوں کے سیرت و کردار کی تعمیر کی ضرورت پیش آتی ہے اور ان کو اس وقت ان کی نگرانی کی بھی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے. دیکھیے, اس سے پہلی بار نگرانی حفاظت کے نقطہ نظر سے ہوتی ہے. بچہ کہیں گر نہ جائے, اپنے اوپر کوئی چیز نہ گرا دے, کہیں باہر نکل جائے تو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے, اس قسم کی حفاظت ہوتی ہے چھوٹی عمروں کے اندر. اس عمر میں جا کر جو 12, 13, 14 سال کی عمر بچے کی جب آتی ہے تو اس عمر میں اس پر ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایسی نہیں کہ جس سے وہ زچ ہو جائے, وہ تنگ ہو جائے. ایسی کوئی جاسوسی بچوں کی اس طرح نہیں کرنی چاہیے بہت ہی زیادہ باریک بینی کے ساتھ. اس کی بجائے اس کو مشغول رکھنا, اس کو مصروف رکھنا اور اچھے مشاغل میں اس کو رکھنا. اس کو بہت زیادہ اکیلا نہ کرنا ہر وقت, کیونکہ اس کے تنہائی کے ساتھ جو ہے وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں. اس کی بجائے ان کو ہر وقت کسی اچھے کام میں مشغول رکھنا, کھیلنے کا بھی موقع دینا تاکہ وہ
تھک کر جلدی سونے کی عادت بنے، جلدی ان کو اٹھانا، یہ بھی ان کی اس ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے 15-16 سال کی عمر کے بعد، 17 سال کی عمر کے بعد، وہ پھر بچوں کے رشتوں کی تلاش کا آتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کسی وقت الگ سے گفتگو کریں گے کہ اچھے رشتے بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اس کا بندوبست کریں جب وہ جوان ہو جائیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ والدین کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کی بروقت شادیاں کریں اور دین کی بنیاد کے اوپر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔